مرزا بخت عرف بدبخت کی صورت اتنی جلدی دکھائی دے گی یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے میرا کام کرنے کے بعد مجھ سے اپنی سونے کی پلیٹیں وصول کی اور بہت دیر تک ان کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ پھر اس نے مشکوک لہجے میں پوچھا، یہ اصلی ہے نا؟ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے تیری والدیت کی طرح ہو، یعنی اصلی نقلی کا پتہ ہی نہ ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا، تو اچھی طرح جانتا ہے جلیل ہیرا پھیری کرتا ہے، لیکن ان کے ساتھ جو اسے چکر دیں۔ مرزا اتنی آسانی سے اعتبار کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ وہ مجھے لے کر ایک سونار کے پاس پہنچ گیا اور جب سونار نے تصدیق کر دی کہ یہ پلیٹیں اصلی ہیں تب اس نے میری جان چھوڑی۔ ان پلیٹوں کا وزن 1 کلو گرام سے زیادہ تھا، یعنی ان کی مالیت کوئی 40 لاکھ روپے تھی۔ میں نے مرزا بدبخت سے صرف 3 لاکھ والا کام لیا تھا، اور اگر چاہتا تو اس کی پلیٹیں ہضم کر جاتا۔ اس کا باپ بھی قبر سے آ کر مجھ سے یہ پلیٹیں نکلوا نہیں سکتا تھا۔ میں نے پلیٹیں اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، مرزا معاملہ کلیئر ہے، لیکن تجھے راجہ کا حساب دینا ہوگا۔ کیسا حساب؟ بھول گیا؟ تو نے اسے استعمال کیا اور پھر غائب ہو گیا۔ اس کا حساب لے سکتے ہو تو لے لینا، تو فکر نہ کر۔ راجہ تجھے پاگل کتے کی طرح تلاش کر رہا ہے، وہ تو میں نے اسے روک رکھا تھا۔ مرزا نے دانت نکالے، اسے تلاش کرنے دو، اب میں یہاں ہوں گا تو مجھے تلاش کر سکے گا۔ کیا تو دبئی جا رہا ہے؟ مرزا چونکا، تجھے کیسے پتا چلا؟ میں نے تو تکا مارا تھا۔ ویسے تو سچ مچ دبئی جا رہا ہے؟ وہاں کرے گا کیا جو ساری دنیا کرتی ہے؟ بزنس کروں گا۔ ابے بزنس اور ہوتا ہے اور جو تو کرتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ وہاں چھڑتے الٹا لٹکا کر ماریں گے۔ میں نے اسے خبردار کیا، یہ سارے چکر یہیں تک ہیں۔ مرزا نے پھر دانت نکالے، وہاں تو میں حاجی بن کر رہوں گا، یعنی دھوکہ ضرور کرے گا۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ میں چلا۔ مرزا بولا، راجہ سے میری طرف سے معذرت کر لینا۔ اس وقت ہم کیفے ڈی پھوس میں تھے۔ جیسے ہی مرزا نے کیفے سے باہر قدم رکھا، 2 افراد منکر نکیر کی طرح اس کے دائیں بائیں نمودار ہوئے۔ انہوں نے مرزا کو بازوؤں سے پکڑا اور کشا کشا ایک گاڑی کی طرف لے گئے۔ مرزا نے میری طرف دیکھا تو میں نے دور سے ہاتھ ہلایا۔ صاف ظاہر تھا کہ کوئی اور مرزا سے اپنا حساب بے باک کرنے کے لیے اسے لے جا رہا تھا۔ بیٹا خوش رہو، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ جس طرح مجنوں کو لیلا کی خوشبو آ جاتی تھی، چاہے لیلا 1 مہینے سے نہ نہائی ہو، اور جس طرح بلی کو دودھ کی مہک آ جاتی ہے، چاہے وہ خلیل کے ہڈ حرام مانو ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح راجہ کو مجھ سے مال کی خوشبو آ جاتی تھی۔ آج میں خوش تھا، اور اتنا خوش تھا کہ راجہ کی صورت دیکھنے کو بھی تیار ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کیفے ڈی پھونس میں ٹائم دیا ہوا تھا، مگر راجہ آیا، اس کے منہ پر 12 بج رہے تھے۔ وہ آتے ہی دھڑام سے کرسی پر گر گیا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا اور پوچھا، کیا تیرے باپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے؟ اگر اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہوتا تو میں اتنا پریشان نہ ہوتا۔ ناخلف راجہ نے سچ کہا۔ ہو سکتا ہے اگر تیرا باپ بچ جائے تو۔ راجہ نے سرت بھری، شاید کبھی ایسا ہو، لیکن ابھی تو وہ اپنے گھر سے بھی زیادہ صحت مند ہے۔ تب کیا عارفہ نے بلاخر تجھے آگ کر دیا ہے، کسی بھی لائق نہ رہ جانے کی وجہ سے؟ اس پر راجہ نے مجھے خونی نظروں سے دیکھا اور ایک گلاس پانی نکال کر پیا۔ عارفت سے میرے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ بے شک تیرے اس سے جس قسم کے تعلقات ہیں ان کو کسی صورت اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے اس سے اتفاق کیا۔ جلیل، مجھے ڈرامے سے کٹ کر دیا گیا ہے، راجہ نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ عارفہ نے؟ میں نے اس کی بات پر غور کیا۔ وہ جو تیرے ساتھ محبت کا ڈرامہ کھیلتی تھی، اس نے تجھے کٹ کر کے کسی اور کو سائن کر لیا ہے؟ بکواس نہ کر، یہ تیرے ساتھ کسی دن شنو کرے گی۔ بیٹا وہ عارفہ نہیں ہے، لیکن ایک عورت تو ہے، کب تک تیرا انتظار کرے گی؟ راجہ خباثت سے بولا۔ اس بار میں نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ راجہ، شنو وفا کی پتلی ہے، میرے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وفا کی پتلی؟ راجہ ہنس کر بولا، یہ کیا ہوتی ہے؟ اس پر بھننا کر میں نے راجہ کو ایک ناقابل بیان الفاظ میں بتایا کہ وفا کی پتلی کیا ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا، چھوڑ جلیل، میرا تو دنیا سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے، اور جلد تو بھی اٹھ جائے گا۔ میں نے اسے مطلع کیا۔ اب تو یہی دل چاہتا ہے۔ فتو کے چھوٹے کو 2 کڑک کا کہہ کر راجہ پھر دیوداس والے موڈ میں آ گیا۔ اگر تجھے عارفہ نے کٹ نہیں کیا ہے تو پھر کس نے کیا ہے؟ تجھے بتایا نہیں تھا مجھے ایک ڈرامے میں چانس ملا تھا؟ ہاں، وہ کوئی اندھا پروڈیوسر تھا، مجھے یاد آیا۔ اندھا تو نہیں ہے، لیکن اس وقت اس کی اینک کھو گئی تھی اور پھر بالکل ہی کھو گئی۔ اس کا مطلب ہے اب مل گئی۔ ہاں، راجہ نوردینے والے انداز میں بولا۔
इस कमीने ने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। चल कोई बात नहीं, मैंने उसे तसल्ली दी। आजकल अंधे प्रोड्यूसर की कोई कमी नहीं है। ड्रामों में आने वाले बाद मरकजी किरदारों को देखकर ऐसा ही लगता है कि उनको मुंतखब करने वाला नाबीना है। हाँ ये तो है, राजा उम्मीद से बोला। ये बता कि तुझे नाजो से कुछ मिला? हाँ मिला है, मैंने बादल नाखास से इकरार किया। तब उसमें से मेरा हिस्सा निकाल दे। राजा बोला, शायद इसी से मेरे गम का मदावा हो जाए। मैंने मजीद दिल पर जबर करते हुए जेब से पर्स निकाला और उसमें से 5,000 निकालकर राजा के हवाले किए। ये तेरा हिस्सा बनता है। उसने नफी में सर हिलाया। अगर तू 5 दे रहा है तो मेरा हिस्सा कम से कम 10 बनता है। ला ये भी वापस दे, मैं तुझे 2.5 देता हूँ। मैंने हाथ आगे किया और राजा ने फुर्ती से नोट कहीं गायब कर दिए। उसका मकसद पूरा हो गया था, इसलिए चाय पीते ही वो खुद भी उठ गया। मैं घर की तरफ रवाना हो गया। अभी मुझे टेलर शॉप का सौदा करना था और बाइक लेनी थी। ये काम कल ही हो सकता था, इसलिए मैं घर रवाना हो गया। दिल तो चाह रहा था कि शन्नो के लिए कुछ ले लूं, लेकिन इसे भनक पड़ जाती कि मेरे पास रकम है तो वो इसे अपने बैंक अकाउंट में मुंतकिल किए बगैर चैन से न बैठती। मैं गली में दाखिल हुआ तो चांद मियाँ अपनी चमकती दमकती बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था और उसकी बाइक से ज्यादा चमकती दमकती बीवी यानी चांद बानो उसके पास खड़ी थी। वो कहीं जा रहे थे। बाइक ने ऐन मौके पर स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। क्या हुआ चांद भाई? मैंने चांद बानो की तरफ देखकर कहा। मैं इधर हूँ, चांद मियाँ बोला और चांद बानो से कहा, तुम अंदर जाओ, मैं रिक्शा लेकर आता हूँ। ताला खोलना पड़ेगा, चांद बानो ने अठला कर कहा। बाइक तो अंदर खड़ी करनी है, चांद मियाँ ने कहा और दरवाजे का ताला खोलने लगा। मैंने बाइक का मुआयना किया कि नए मॉडल की होंडा सीडी आई थी। लगता था चांद मियाँ को बीवी के साथ बाइक भी संभालनी नहीं आती। उसने दरवाज़ा खोला तो चांद बानो बादल नाखास्ता अंदर चली गई। मैंने तारीख हो जाने वाली गली देखकर ठंडी सांस ली और चांद मियाँ से कहा, अपनी चांद सी बन्नो भेजोगे क्या? वो उछला, ये क्या बकवास करता है? मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने जल्दी से कहा, चांद भाई बाइक की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसने खफगी से कहा, अभी तो ली है लेकिन तुमसे चलेगी नहीं। मैंने आहिस्ता से कहा, बेहतर है बेच दो। चांद मियाँ ने मुझे निहायत गलत नज़रों से देखा और बाइक अंदर ले गया। उसके बाद वो रिक्शा तलाश मुहिम पर निकला, जो फी ज़माना रिश्ता तलाश करने से भी ज़्यादा मुश्किल है। चांद मियाँ को देखकर लगता था कि उसे चाइना में असेंबल किया गया, लेकिन उसकी किस्मत में कोई शुबा नहीं था। वो एक ऐसे सरकारी महकमे में क्लर्क के आला ओहदे पर फाइज था जहाँ रिश्वत मानसून की बारिश की तरह बरसती थी। यानी आदमी बेशक कितना ही ईमानदार क्यों ना हो, उस बारिश से ज़रूर मुतासर होता है। फिर उसे चांद बानो जैसी बीवी मिल गई। ए जलील, चांद बानो की आवाज़ आई तो मैं चौंका। वो दरवाजे पर खड़ी थी। तू बाइक लेना चाहता है? हाँ इरादा तो है। मैंने शन्नो की छत की तरफ देखा। चूँकि मैं चांद बानो से बात करता था तो उसे न जाने कैसे पता चल जाता था। पैसे कहाँ से आए तेरे पास? वो बेतकल्लुफी से बोली। बस आ गए, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मैं उसके करीब चला आया। चांद बानो को करीब से देखना एक हवा के खुशगवार झोंके की तरह था। मुझे बाइक पसंद नहीं है, उसने मुंह बनाया। इसमें बैठकर मेरी कमर में दर्द हो जाता है। उसने अपनी कमर पर हाथ रखकर बताया कि कहाँ दर्द होता है। ये बड़ा नाजुक मकाम था। मैं चाहती हूँ वो कार ले ले, लेकिन मानता ही नहीं है। मैंने उसे गौर से देखा। ये मत कहो, भला तुम्हारी बात कोई टाल सकता है? वो शर्माई। हाँ टालता तो नहीं है, लेकिन ये बात नहीं मान रहा। तो मनवाओ ना, मैं बाइक खरीदने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, उसने कहा। बदकिस्मती से चांद मियाँ को रिक्शा जल्दी मिल गया। उसकी आमद के आसार देखकर मैंने घर का रुख किया। अम्मा कढ़ाई बना रही थी। मुझे देखकर कहा, जलील सुबह से काम करके मेरे बाजू दुख गए हैं, जाकर रोटियां ले आ। अम्मा तुम कहो तो बहू ले आऊं? मैंने दांत निकाले। सारे काम कर दिया करेगी, बकवास ना कर। पहले रोटी खिलाने वाला तो बन, फिर घरवाली लाने की बात करना। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे भले को कह रहा था, मैंने बाहर जाते हुए कहा। अम्मा ने पीछे से तंज मारा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुझे मेरा कितना ख्याल है। मैंने टेलर शॉप वाले मामले की किसी को हवा भी नहीं लगने दी थी। अगले रोज खामोशी से सौदा करके मैंने दुकान अपने नाम करा ली। मालिक 1.5 लाख मांग रहा था, लेकिन 1.20 पर सौदा हो गया। फत्तू और उसका एक पहलवान साला गवाह बने थे। पुराने मालिक को इंग्लैंड का वर्क वीजा मिल गया था और इसे विलायत जाकर गोरियों के कपड़े सीने की जल्दी थी।
اس لیے وہ 1:20 میں مان گیا، ورنہ جگہ بہت موقع کی اور چلتی ہوئی دکان تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ جا کر مجھے بھی UK بلوانے کی کوشش کرے گا اور ممکن ہے مجھ سے پارٹنرشپ کر لے۔ گو مجھے سلائی نہیں آتی تھی، لیکن میں ناپ تو لے سکتا تھا۔ گوریوں کا ناپ لینے کا تصور ہی سنسنی خیز تھا۔ دکان ماسٹر اور 2 کاریگر چلا رہے تھے، مجھے صرف نگرانی کرنا تھی۔ اب میرا ارادہ 1000 بائک اور موبائل لینے کا تھا، لیکن میں یہ کام کرتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ ٹیلر شاپ کو تو میں راز میں رکھ سکتا تھا، لیکن موبائل اور بائک نہیں چھپا سکتا تھا، اور شنوں کو پتہ چل جاتا تو وہ ظالم حسینہ مجھ سے حقیقت اگلوا لیتی اور پھر ساری رقم بھی وصول کر لیتی اور میں پھر لنڈورا رہ جاتا۔ اس لیے میں یہ دونوں چیزیں لینے سے پہلے کوئی اچھی ترکیب سوچ لینا چاہتا تھا جس سے شنوں کو مطمئن کر سکوں۔ میں شام تک دکان پر رہا، ماسٹر اور اس کے کاریگروں کو کام کرتے دیکھتا رہا۔ میں نے پاس کی ایک دکان سے لون کا سوٹ لیا اور ایک ذرا مشکل ڈیزائن کے ساتھ اسی وقت سلوایا۔ سوٹ شنوں کے لیے تھا۔ میں گھر آیا تو چھنوں چھت پر میری منتظر تھی۔ میں اماں سے نظر بچا کر براہ راست چھت پر پہنچ گیا۔ شنوں یوں تیار تھی جیسے کسی شادی کی تقریب میں جا رہی ہو۔ گرین لہنگا اور اسی رنگ کی ہلکی سی کرتی میں وہ ہوشربا حد تک حسین لگ رہی تھی۔ کرتی لگتا تھا کہ اس کے تناسب کے حساب سے سلی ہے، اوپر سے بھری بھری اور نیچے کمر سے تنگ تھی۔ شنوں ان دنوں اپنے وزن میں کمی کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کا خاطر خواہ نتیجہ بھی نکلا تھا۔ میں دم بخود سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ شرما گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے سرد آہ بھری۔ یہ پوچھو کیا کیا نہیں دیکھ رہا ہوں؟ اتنی تیاری میرے لیے تو ہو نہیں سکتی۔ کیا تم کسی تقریب میں جا رہی ہو؟ اس نے سر ہلایا۔ میری سینٹر کی ایک دوست کی شادی ہو رہی ہے، آج اس کی مہندی ہے۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے گھوم کر خود کو دکھایا۔ وہ شوق ہو رہی تھی۔ میں نے دوسری سرد آہ بھری۔ کاش آج تمہاری منگنی ہوتی اور میں کل یا زیادہ سے زیادہ پرسوں تک مکھڑے پر سہرا ڈالے گھوڑا بھگاتا آتا اور تمہیں لے جاتا اور پھر تمہیں عملی طور پر بتاتا کہ کیسی لگ رہی ہو۔ وہ شرمائی۔ ابھی وہ وقت دور ہے۔ میں نے حسرت سے اسے دیکھا۔ شنوں، مجھے لگ رہا ہے جیسے میں صدیوں سے تجھ سے محبت کر رہا ہوں، پاکیزہ والی، اور لگتا ہے جب تک زندہ ہوں اسی قسم کی محبت کرتا رہوں گا۔ شنوں بھی اداس ہو گئی۔ وہ ذرا قریب آئی۔ تو خالہ سے بولنا ضد چھوڑ دے۔ تو نہ تو کام کرے گا اور نہ ہماری شادی ہوگی۔ اگر اماں نہیں مان رہی تو خالہ کیا کم روڑے اٹکا رہی ہیں؟ میں نے کہا۔ وہ اماں سے 2 ٹوک بات کریں تو اماں کیوں نہیں مانیں گی؟ اماں ڈرتی ہے کہ 2 ٹوک بات کرنے پر خالہ انکار نہ کر دے۔ اماں انکار نہیں کر سکتی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ اور مجھے شادی تجھ سے ہی کرنی ہے، بس بہت ہو گیا۔ میں آج ہی اماں اور خالہ کو ایک ساتھ بٹھا کر بات کرتا ہوں۔ ہم کب تک اپنے ارمانوں کا خون کرتے رہیں گے؟ آہستہ، شنوں نے گھبرا کر کہا۔ اماں نے سن لیا تو میرا خون ہو جائے گا۔ وہ درست کہہ رہی تھی۔ ہم دونوں کی مائیں سخت قدامت پرست اور ظالم تھیں۔ لڑکے اور لڑکیاں اجنبی ہوتے ہوئے بھی عشق لڑاتے تھے اور ڈیٹ مارتے تھے۔ ہمیں منگیتر ہوتے ہوئے ملنے کی اجازت نہیں تھی اور ڈیٹ پر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے سرد آہ بھری۔ قدرت نے ایسی مائیں ہمارے نصیب میں لکھتی ہیں، لیکن میں بات ضرور کروں گا۔ ابھی نہیں، 2 دن بعد میری دوست کی شادی ہو جائے پھر کرنا، ورنہ اماں شادی میں بھی نہیں جانے دیں گی۔ چل 2 دن بعد صحیح۔ میں نے ایک بار پھر اسے حسرت سے دیکھا۔ وہ دن کب آئے گا جب تو میری خاطر اس طرح تیار ہوگی؟ پتہ نہیں۔ شنوں روحاسی ہو گئی۔ جلیل، اگر تیری اور میری اماں نہ مانی تو؟ اگر اب بھی انہوں نے اپنی ضد برقرار رکھی تو تجھے میرا ساتھ دینا ہوگا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ شنوں فکر مند ہو گئی۔ کیا مطلب؟ پھر ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ کورٹ میرج؟ شنوں ڈر گئی۔ اماں میرے ٹکڑے کر دیں گی؟ وہ تو میری اماں بھی کر دے گی۔ میں نے سوچ کر کہا، ویسے ہی ہم کون سا سچ مچ کر لیں گے، بس ان کو ڈرائیں گے۔ اچھا۔ شنوں نے سکون کا سانس لیا اور دوبارہ فکر مند ہو کر بولی، مسئلہ تو وہی ہے، تو کچھ کرتا ہی نہیں، ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ اس کی تو فکر نہ کر۔ جہاں تک شادی کے اخراجات کا تعلق ہے، میرے پاس کافی رقم جمع ہو چکی ہے، اور کوئی کمی بھی ہے تو شادی سادگی سے بھی کی جا سکتی ہے۔ سچ؟ شنوں خوش ہو گئی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری شادی ایک سوپ سیریل ہے جس کا کوئی انجام نہیں ہونا۔ شنوں ان دنوں ٹی وی پر سوپ سیریل شوق سے دیکھ رہی تھی۔ یہ علت اب ہمارے چینلز نے بھی شروع کر دی ہے۔ شنوں کو انڈین چینلز کا شوق نہیں تھا، اس لیے اس نے پہلے کبھی اس قسم کے ڈرامے نہیں دیکھے تھے۔
مگر آج کل وہ پاکستانی چینل سے دیکھ رہی تھی اور اس کے بعد مجھ سے ان پر تبصرہ بھی کرتی تھی۔ اسے دیکھنے کی خاطر میں اس کے تبصرے بھی برداشت کر لیتا تھا اور دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ شادی ہوتے ہی سب سے پہلے ٹی وی سے یہ چینلز غائب کر دوں گا۔ میں نے اسے تسلی دی، نہیں، انجام ہوگا، بس مجھے اماں اور خالہ سے بات کرنے دو۔ شنو کو کچھ یاد آیا اور وہ سابقہ موڈ میں آ گئی۔ اماں اور خالہ سے تو تم اس وقت بات کرو گے جب اس سامنے والی حرافہ کی جان چھوڑو گے، جب دیکھو اس کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے رہتے ہو۔ ظاہر ہے جب اپنی منگیتر لفٹ نہیں کرائے گی تو آدمی دوسرے کے دروازے کے سامنے ہی کھڑا ہوگا۔ وہ شادی شدہ ہے، شنو نے یاد دلایا۔ حالانکہ لگتی کہیں سے بھی نہیں ہے، میں نے سرد آہ بھری، بلکہ دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی ہے، اور ایک تم ہو۔ کیوں؟ وہ برہم ہو گئی۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ کمی تو نہیں، بلکہ کچھ زیادتی ہے۔ بدتمیز، وہ برہمی سے شرمائی۔ اب تم مجھے اس کی بات کرتے نظر آئے تو میں اپنی اور تمہاری جان ایک کر دوں گی۔ یہی تو میں بھی چاہتا ہوں، میں خوش ہو کر بولا، اور پھر دیوار کود کر شنو کو اینٹ کا ٹکڑا اٹھانے سے روکا جو اس نے شاید میرے لیے ہی رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کے لیے زور لگایا۔ جلیل کہیں کہ مجھے چھوڑ، تم بھی زبان سے بات کرو، یہ کیا احتجاجی مظاہرہ اور پتھراؤ شروع کر دیتی ہو؟ تمہاری زبان قابو میں کہاں رہتی ہے؟ وہ جل کر بولی۔ اب واپس جاؤ، اتنی محنت سے آیا ہوں، اتنی جلدی واپس چلا جاؤں؟ اماں آ جائیں گی۔ شنو نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا، اور اچانک اسے دبوچ لیا۔ جلیل، شنو دنگ رہ گئی۔ پاگل ہو گئے ہو؟ شاعر نے مغل اعظم میں کیا خوب کہا ہے، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ اسی لمحے نیچے سے خالہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز آئی، شنو کہاں مر گئی ہے؟ مہندی میں نہیں جانا؟ شنو کی جان نکل گئی۔ اماں آ رہی ہیں۔ خالہ کی آواز سنتے ہی میں بدحواسی میں ایک لمحے کے اندر دیوار پھلانگ کر دوسری طرف پہنچا اور شنو مجھے گھورتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ نیچے جانے سے پہلے اس نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، لیکن خلیل کا لقا کبوتر سہم گیا۔ شنو کی آنکھ میں قدرتی نااتفاقی ہے۔ کبوتر سمجھا کہ یہ نظر شرر بار اس کے لیے تھی۔ خالہ کی آواز سیڑھیوں کے پاس سے آئی تو میں بھی نیچے کی طرف لپکا، اور تب مجھے یاد آیا کہ میں شنو کو سوٹ دینے آیا تھا۔ وہ میرے پاس ہی رہ گیا تھا، اسے اماں کی نظر سے بچانا تھا۔ میں شنو کو دکھا کر اماں کے حوالے کرتا اور وہ اسے خالہ لاؤڈ اسپیکر کے حوالے کرتی۔ اس طرح وہ سوٹ تھرو پراپر چینل شنو کے پاس پہنچ جاتا، جو وہ پہلے دیکھ کر اور ممکن ہوا تو پہن کر بھی چیک کر چکی ہوتی۔ میں نیچے آیا اور سوٹ الماری میں چھپا رہا تھا کہ خالہ شنو سمیت آ گئیں۔ میں سمجھا کہ آج معاملہ خالہ تک پہنچ گیا ہے۔ خالہ کی گونجتی ہوئی آواز آئی، یہ جلیل کہاں ہے؟ اس نے کہاں جانا ہے، کمرے میں ہوگا۔ اماں نے سرد آہ بھری۔ ماشاءاللہ، آج بہت پیاری لگ رہی ہے۔ نفیسہ، اسے کالا ٹیکا لگاؤ۔ ہاں، اسے مہندی میں جانا ہے، ذرا دور ہے۔ جلیل سے کہو اسے چھوڑ آئے اور رات کو لے آئے۔ کیوں نہیں، ابھی چھوڑ کر آتا ہے۔ اے جلیل، اماں نے پکارا تو میں فوراً حاضر ہو گیا۔ شنو کا منہ پھورا ہوا تھا۔ جی اماں، شنو کو مہندی میں جانا ہے، میں چھوڑ آتا ہوں، میں نے مستعدی سے کہا۔ خوشی خوشی خلیل کی بائک نکالی اور شنو کو چھوڑنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں بالکل بھول گیا تھا کہ ابھی اوپر میں نے کیا حرکت کی تھی۔ اس پر شنو کا موڈ خوفناک ہو رہا تھا۔ اس نے روانہ ہوتے ہی پہلی چٹکی کاٹی تو میں اچھل پڑا، بائک لہرائی اور پہلوان اللہ رکھی کے ہڈ حرام کتے کی دم پر سے گزر گئی، جسے وہ رات کو سڑک پر بڑے اہتمام سے بچھا کر رکھتا تھا۔ جہاں کسی نے اس کی دم پر پاؤں رکھا، وہیں اس نے لپک کر غلطی کرنے والے کی ٹانگ پکڑی۔ یہ اس کا مشغلہ تھا۔ خود میں بھی ایک بار جوتا اس کو منہ میں چھوڑ کر بھاگا تھا۔ 70 کلو گرام کی بائک، پھر 75 کلو گرام کا جلیل اور تقریباً 60 کلو گرام کی شنو، دونوں کو مجموعی طور پر 200 کلو گرام وزن برداشت کرنا پڑا۔ کتے نے فلک شگاف آواز نکالی اور عادت کے مطابق لپک کر ٹانگ لینے کی کوشش کی۔ بائک اتنی دیر میں گزر چکی تھی اور بدقسمتی سے اللہ رکھی نے کتے کے واویلے پر ہڑبڑا کر دکان سے نیچے قدم رکھا اور کتے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی۔ دوسری چیخ پہلوان اللہ رکھی نے ماری تھی، ایک چیخ شنو نے بھی ماری تھی، لیکن یہ شوقیہ چیخ تھی جو خواتین بلا وجہ مارتی ہیں۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے گلی سے نکلنے کے بعد غرا کر کہا۔ کون سی حرکت؟ شنو نے معصومیت سے پوچھا۔ اچھا، یہ والی۔ اس نے پھر چٹکی کاٹی اور اس بار میں ایک گدھا گاڑی میں گھستے گھستے بچا۔ شنو، الو کی پٹھی، ابھی بائک کہیں گھس جائے گی اور دونوں مریں گے۔ کیوں؟ تمہیں خود کی طرح بائک پر بھی کنٹرول نہیں ہے؟ اس نے کہا اور پھر چٹکی کاٹی۔ وہ چٹکی بھی بڑی ظالم کاٹتی تھی۔ میں نے بھننا کر کہا، دیکھ شنو، اب تو نے مجھے چٹکی کاٹی تو میں کیا کر لے گا؟ شنو نے چٹکی کاٹ کر پوچھا،
اشتعال میں میں نے اسے وہ سنائی جو کوئی شوہر اپنی بیوی کو سنا سکتا ہے، لیکن وہ شنو ہی کیا جو کسی کی سنے۔ اس نے سارے راستے مجھے چٹکیاں کاٹنے کا سلسلہ جاری رکھا، بس یہ احتیاط کی کہ رش والی جگہ نہیں کاٹتی تھی۔ اس کی سہیلی کا گھر آتے آتے میرا برا حال ہو گیا۔ میں نے اسے مہندی والے گھر پر اتارا۔ اب یہیں مرو، خود آ جانا، میں لینے نہیں آؤں گا۔ وہ ادا سے ہنسی۔ تمہارے تو اچھے بھی آئیں گے۔ میں ایک لمحے کو مبہوت رہ گیا اور اس کی چٹکیاں بھی بھول گیا۔ میری محویت دیکھ کر وہ اندر کی طرف لپکی۔ اس کے غائب ہونے پر میں نے ٹھنڈی سانس دی۔ اس نے صحیح کہا تھا کہ میرے اچھے بھی آئیں گے۔ اگر وہ راستے میں مجھے خنجر بھی گھونپ دیتی تب بھی میں اسے لینے آتا۔ میں دکان پر تھا۔ ماسٹر اکرم مجھے بتا رہا تھا کہ دکان کو کچھ مرمت کی ضرورت ہے، پھر مشینیں بھی ٹھیک کرانی ہیں۔ میں حساب کتاب کر رہا تھا کہ کتنا خرچ ہوگا۔ ماسٹر اکرام چرسی تھا اور ماسٹر چرسی کی عرفیت سے مشہور تھا۔ دن میں 2-3 بار اسے سوٹے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، لیکن دکان پر نہیں پیتا تھا۔ جب ضرورت ہوتی مارکیٹ کے پاس چرسیوں کے لیے مخصوص گلی میں چلا جاتا اور دم لگا کر آ جاتا تھا۔ چرسی ہونے کے باوجود وہ اپنے کام میں ماہر تھا۔ میرے سامنے اس نے آنے والی 2 خواتین اور ایک لڑکی کا ناپ لیا۔ لڑکی کا ناپ اس نے بالکل شرافت سے لیا تھا، لیکن خواتین کا ناپ دوسرے انداز میں لیا تھا اور وہ بھی اسے انجوائے کر رہی تھیں۔ ماسٹر، یہ کیا حرکت تھی؟ میں نے خواتین کی جانے کے بعد پوچھا۔ وہ مسکرانے لگا۔ بس جی، یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ ذرا مختلف بات ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ ہمیں تو اپنے کام سے مطلب ہے، اب جیسے بھی ملے۔ جواب دے کر ماسٹر نے پھرتی سے 2 سوٹ کاٹے اور پھر سوٹا لگانے چلا گیا۔ کاریگر اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ میں لنچ کے لیے جانے کا سوچ رہا تھا کہ مرزا کو غیر متوقع طور پر سامنے پا کر دنگ رہ گیا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور باہر لے آیا۔ تجھے اس جگہ کا کیسے پتہ چلا؟ میں مرزا ہوں، اس نے بازو چھڑا کر کہا۔ اور تو کوئی جرم کر رہا ہے جو یاروں سے چھپا رہا ہے؟ مرزا کل جس طرح گیا تھا، مجھے اس کی واپسی بلکہ صحیح سلامت واپسی کی امید کم ہی تھی، لیکن بظاہر تو وہ ٹھیک نظر آ رہا تھا۔ ہاں، اس کے اعضائے رئیسہ کو کوئی نقصان ہوا ہو تو وہ میں نہیں کہہ سکتا تھا۔ وجہ ہے یار، میں نے تجربے کے طور پر دکان لی ہے۔ اور تو کیسے بچ کر نکلا؟ تجھے لے جانے والے قصائی لگ رہے تھے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ چند دن بعد تیرے سری پائے الگ الگ ملیں گے۔ مرزا نے اضطرابی انداز میں میرا بازو پکڑا۔ جلیل، میں بری طرح پھنس گیا ہوں اور مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ فی الحال میں لنچ کرنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ چل۔ آج میں تجھے ایسی نہاری کھلاؤں گا کہ جاوید کی نہاری بھی بھول جائے گا۔ اگر تو کھلا رہا ہے تو چلتا ہوں۔ میں راضی ہو گیا اور مرزا مجھے ٹیڑھی میڑھی گلیوں سے گزارتا ہوا ایک خستہ حال ہوٹل تک لے آیا۔ میں نے شک سے کہا، مرزا کیا تو بدلہ لینے کے لیے یہاں لایا ہے؟ یہاں کھانا کھایا تو اسپتال جانا پڑے گا۔ ابے ظاہر پر مت جا، ابھی کھائے گا جب پتہ چلے گا، مرزا نے آرڈر دے کر کہا۔ نہاری اور روٹی فوراً آ گئی تھی اور جب میں نے کھانا شروع کیا تو مرزا کی بات درست نکلی۔ واقعی نہاری لاجواب تھی۔ میں کچھ زیادہ ہی کھا گیا اور جب اوپر سے 2 گلاس پانی انڈیلا تو سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ اس کے بعد مرزا نے مجھے ایک نزدیکی ہوٹل سے دودھ پتی پلائی۔ میں سمجھ گیا کہ مرزا کی مہربانی بے سبب نہیں، وہ تو بلا مطلب اپنے باپ کو بھی 1 گلاس پانی کا نہ پوچھے۔ چائے پی کر میں نے جمع ہی لی۔ مرزا، مجھے نیند آ رہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو کل مجھ سے مل لے؟ کل؟ مرزا نے مری مری آواز میں کہا۔ کل تک بہت دیر ہو جائے گی۔ کوئی بات نہیں، تو پرسوں کے لیے رکھ لے۔ پرسوں میرا سویم ہوگا، اس نے بھنا کر کہا۔ انشاءاللہ، میں نے خوش ہو کر کہا۔ میرا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا تو، لیکن انتقال بے ملال کی وجہ کیا ہوگی؟ وہی قصائی پارٹی۔ مرزا نے سر ہلایا اور رقت آمیز لہجے میں بولا، ہاں وہی۔ وہ قصائی نہیں ہیں، لیکن قصائی بھی ان کے آگے رحم دل ہوگا۔ وہ وڈیرہ مراد خان کے آدمی ہیں۔ وڈیرہ مراد خان؟ یہ کون ہے اور کہاں پایا جاتا ہے؟ بہت بڑا زمیندار ہے، ٹھٹا حیدرآباد میں اس کی بڑی زمینیں ہیں۔ لیکن تیرا اس سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے جلیل، اور اب میں پھنس گیا ہوں۔ مرزا نے خوف زدہ ہو کر کہا، اگر میں نے اس کا کام نہیں کیا تو میں ضرور مارا جاؤں گا۔ کیونکہ مجھے مرزا کی وفات سے بہت دلچسپی تھی، اس لیے میں اس کی بات سننے پر آمادہ ہو گیا۔ اسے تجھ سے کیا کام ہے؟ اسے اپنے وارث کی تلاش ہے۔ مراد خان کو؟ ہاں، اس نے 4 شادیاں کی ہیں اور ان سے اس کی 17 لڑکیاں ہیں۔ میں دنگ رہ گیا۔ 17 لڑکیاں؟ ہاں، اور لڑکا ایک بھی نہیں ہے۔
ابھی جب میں اس کی حویلی میں تھا اس کی 17ویں لڑکی ہوئی۔ تو وہاں کس سلسلے میں تھا؟ وہ ایک چکر ہے، اس کا اصل مسئلے سے تعلق نہیں ہے۔ مراد خان بیٹے کے لیے مرا جا رہا ہے۔ وہ مجھ سے بے تکلف ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ شہر میں پڑھ رہا تھا تو اس نے ایک شادی یہاں بھی کی تھی۔ 5ویں شادی؟ میں دنگ رہ گیا۔ نہیں یار، اس وقت پڑھ رہا تھا گاؤں میں۔ اس کی صرف 2 بیویاں تھیں، ایک باپ کے خاندان سے اور ایک ماں کے خاندان سے، تیسری اس نے یہاں کر لی۔ ہاں، وہ بیچاری غریب گھر کی تھی۔ اس نے گھر سے بھاگ کر مراد خان سے کورٹ میرج کر لی۔ اس نے لڑکی کو فلیٹ لے کر دیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ جب مراد خان تیسری دفعہ بی اے کے امتحان میں فیل ہوا تو اس کے باپ نے اسے واپس بلا لیا کہ آ کر زمین سنبھالے۔ لڑکی کا کیا ہوا؟ وہ امید سے تھی، لیکن مراد خان اسے نہیں لے جا سکتا تھا، اس لیے مجبوراً اسے طلاق دی اور فلیٹ دے کر چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے مراد خان کے 17 نہیں 18 بچے ہیں۔ ہاں، اور اسے امید ہے کہ یہ بچہ لڑکا ہوگا۔ مراد خان تجھ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میں اس لڑکے کو تلاش کروں۔ وہ وڈیرا ہے اور رسول رسوخ والا بندہ ہوگا، اس نے خود کیوں نہیں تلاش کر لیا؟ وہ تو پچھلے 22 سال سے تلاش کر رہا ہے، لیکن لڑکی اس کے جاتے ہی فلیٹ بیچ کر غائب ہو گئی تھی۔ وہ ماں باپ کے پاس بھی نہیں گئی۔ مراد خان چاہتا ہے کہ تو اس کی بیوی اور بچے کو تلاش کرے، صرف لڑکے کو۔ اس کی بیوی کا پتہ چل گیا تھا، وہ اسپتال میں لاوارث کینسر سے مری تھی اور اس کی تدفین عید ہی نے کی تھی۔ اس کے بچے کا کہیں پتہ نہیں چل رہا۔ یہ بچہ کس کے پاس تھا؟ یہ اسپتال والے بھی نہیں جانتے کہ بچہ کس کے پاس تھا۔ بس وہ اتنا جانتے تھے کہ مرنے والی عورت کا بچہ لے کر ایک عورت اس سے ملوانے آئی تھی۔ یہ لڑکا تھا اور اس وقت 6-7 سال کا تھا۔ جب مراد خان اسے نہیں تلاش کر سکا تو کہاں اسے ڈھونڈ سکتا ہے؟ میں پھنس گیا ہوں۔ مرزا کا منہ لٹک گیا۔ میں نے غور کیا اور بات سمجھ گیا۔ بیٹے، تو نے اسے جھانسا دیا ہوگا کہ تو اس کے بیٹے کو تلاش کر کے لا سکتا ہے، اور تو نے یقیناً اس سے اچھی خاصی رقم بھی بٹور لی ہوگی۔ مرزا نے بادل ناخواستہ سر ہلایا۔ ہاں، اور پھر میں غائب ہو گیا۔ میں نے جملہ مکمل کیا۔ مرزا نے ایک دفعہ پھر بادل ناخواستہ سر ہلایا۔ میں بھاگ گیا تھا، لیکن وڈیرے کے گرگوں نے تجھے تلاش کر لیا۔ ہاں، اور وڈیرے نے مجھے بلا کر خبردار کیا ہے کہ اگر میں نے اس کے بیٹے کو تلاش نہیں کیا تو اس کے آدمی مجھے تلاش کر کے اس کے پاس لے آئیں گے اور وہ مجھے اپنے کتوں کے آگے ڈلوا دے گا۔